کی ناپاک جسارت کی ہے، ہمارے اسلاف اور آباء و اجداد نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت صدیق اکبر کے دور سے لے کر حضرت عطا اللہ شاہ بہاری کے دور تک، حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری کے دور تک، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی کے دور تک، اور ان کے فرزندوں مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا مفتی محمود اور علامہ احسان علی ظہیر کے دور تک ہمارے تمام اکابرین نے اس امر کا اعلان کر دیا، جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، جو آپ کو آخری ناطق وحی نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ اگر حاصل کیا، قرآن مجید کی آیات سے حاصل کیا، ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ اگر حاصل کیا، احادیث متواترہ سے حاصل کیا، ہم نے ختم نبوت کا عقیدہ اگر حاصل کیا، اجماع امت سے حاصل کیا، حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہ قرآن مجید کی آیات کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ سنت مطہرہ کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، نہ اجماع امت کے اندر کسی قسم کی دراڑ کو ڈالا جا سکتا ہے۔ آج ہم یہاں پر جناب نگر میں قادیانیوں کو یہ بتلانے کے لیے آئے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اکابرین نے کل بھی تم کو کافر کہا، ہم آج بھی تمہیں کافر کہہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی دیواروں تک تم کو کافر کہتے رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عقیدہ جو کتاب و سنت سے ثابت ہے، علماء کی اجتماعیت سے ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ملک کی قومی اسمبلی کو بھی اعزاز بخشا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس شریف فیصلے کے اوپر آئین اور قانون کی مہر تصدیق کو سبق کر دیا گیا، اور 73 کے آئین میں اس بات کو طے کر دیا گیا جو حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتا، جو آپ کو آخری رسول نہیں مانتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضرات گرامی قدر، قادیانی دلائل سے بادل ہیں، قادیانی عقل سے پیدل ہیں، قادیانی علم سے پیدل ہیں، لیکن عقل کے نقل کے نہ ہونے کے باوجود، نقل کے نہ ہونے کے باوجود، علم اور استدلال کے نہ ہونے کے باوجود وہ چوکھٹے ختم نبوت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے کبھی میاں صاحب کی جماعت کو استعمال کرتے ہیں، کبھی خان صاحب کی جماعت کو استعمال کرتے ہیں، کبھی بیوروکریسی کی آڑ کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کو ٹیمپر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم آج اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاں عقیدہ ختم نبوت کی بات ہوگی، جہاں پہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلم لیگ کے غلط فیصلے کو نہیں مانیں گے، ہم تحریک انصاف کے غلط فیصلوں کو نہیں مانیں گے، ہم بیوروکریسی کے غلط فیصلوں کو نہیں مانیں گے۔ ہم جب تک زندہ رہیں گے ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عقیدہ ختم نبوت کو چٹان ہے، عقیدہ ختم نبوت کو دروازہ ہے، عقیدہ ختم نبوت کو آہنی زنجیر ہے جنہوں نے مسلمان امت کو اپنے دائرے میں لیا ہوا۔ حضرات گرامی قدر ان قادیانیوں کی بھول ہے، وہ کسی کندھے کے اوپر سوار ہو کر، اقوام متحدہ کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر، ہیومن رائٹ کمیشنوں کے کندھوں کے اوپر سوار ہو کر، آئینی قانونی اعتبار سے جو پاکستان میں بات طے کر دی گئی ہے اس میں دراڑیں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ حضرات گرامی قدر جس طرح علماء دین مسجدوں کی چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر چوکھٹے ختم نبوت کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اسی طرح پاکستان کی اسمبلی سے ہونے والے اجماعی قانونی فیصلے کا بھی تحفظ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نظر ہماری نہ سرمایہ داروں کے سرمایہ پہ ہوتی ہے، نہ جاگیرداروں کی جاگیر پہ ہوتی ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے بیوروکریٹ پہ ہوتی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ یا کسی فرد پہ ہوتی ہے۔ نظر ہماری ہوتی ہے سراج منیر کے چہرہ پر نور پہ ہوتی ہے، اور بدر منیر کی زلفوں پہ ہوتی ہے، وضحا کے چہرے پہ ہوتی ہے، واللیل کی زلفوں پہ ہوتی ہے، ورفعنا لک ذکرک کی شان والے پہ ہوتی ہے، وما ینطق عن الہویٰ والے کی زبان پہ ہوتی ہے۔ یہ کیوں کا ممکن ہے؟ ہم حضور کی ذات اقدس کے ہوتے ہوئے، سرکار کی ذات اقدس کے ہوتے ہوئے، آقا کے نام نامی کے ہوتے ہوئے، آپ کے اسم گرامی کے ہوتے ہوئے کسی بدماش لچے لفنگے کو نبی مان لیں؟
مجھے یہ بات بتلائیے کہ حضور کے ہوتے ہوئے مرزے کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم اس بات کو بھی بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، جس طرح ہم نے چوکھٹ حکم نبوت کی تحفظ کے لیے علم کو پیش کیا، دلائل کو پیش کیا، جس طرح ہم نے چوکھٹ حکم نبوت کے لیے آئین اور قانون کے فیصلوں کو پیش کیا، اور انشاءاللہ صدیق اکبر کی طرح اگر جانوں کو بھی قربان کرنا پڑا جانوں کو بھی دینے کے لیے تیار ہیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، مسیلمہ کذاب کے لشکر کا مقابلہ جس طرح جذبہ جہاد کے ساتھ کیا گیا، اللہ کے فضل و کرم سے وہی جذبہ جہاد آج دیوبند کے سینے کے اندر بھی موجود ہے، آج اہل الحدیث کے سینے کے اندر بھی موجود ہے، آج بریلی کے سینے کے اندر بھی موجود ہے۔ اس اجتماع کے توسط سے ہم اسلام آباد کے ارباب اقتدار تک اور ٹل فورڈ میں بیٹھے ہوئے جھوٹی خلافت کے مدعیوں تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے، اور جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں، اللہ کے فضل و کرم سے کیا حسن نے سمجھا ہے اور کیا عشق نے جانا ہے؟ ہم حق نشینوں کی ٹھوکر میں زمانہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ بات بتلانا چاہتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کے نزول کے دن تک اور حضرت امام مہدی کی امامت کے دن تک مرزائیت کے اوپر لعنتیں برستی رہیں گی اور ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت۔ حضرات گرامی قدر اپنی گفتگو کو منطقی انجام تک آگے پہنچاتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، حضرت مولانا ناصر الدین حقوانی یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بھی امیر ہیں، اور مولانا اللہ وسایہ یہ ہمارے بھی برادر عزیز ہیں۔ ان کی موجودگی کے اندر میں آخر کے اندر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، جس طرح ہم نے علمی میدان کے اندر قادیانیت کا مقابلہ کیا، جس طرح ہم نے آئینی اور قانونی میدان کے اندر قادیانیت کا مقابلہ کیا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ مطالبہ قدر من الشمس ہے۔ ہم اس ملک کے کلیدی عہدوں کے اوپر بھی، اس ملک کی سیاست کے اوپر بھی، اور اس ملک کے زمامے دار کے اوپر بھی قادیانیوں کو غالب آنے دیں گے، قادیانیوں کو کلیدی عہدوں کے اوپر فائز ہونے دیں گے۔ حضرات گرامی قدر جس طرح عمران خان کے دور کے اندر ہمارے خزانے کی چابیوں کو عاطف میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی تھی، اور میاں صاحب کے دور کے اندر نیشنل پولیس سینٹر کا نام عبدالسلام قادیانی کے نام کے اوپر رکھ کر ان کی عزت کو بڑھانے کی کوشش کی گئی تھی، ہم یہ بات سنانے کے لیے آئے ہیں، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے ہے، رسول اللہ کے لیے ہے، اور حکم نبوت کے پہرے داروں کے لیے ہے۔ عزت کے اندر کوئی بھی حق قادیانیوں کو دیا جا سکتا؟ وہ حضرات گرامی قدر کیا کلیدی عہدوں سے ان کو روکنے کے لیے تیار ہو؟ کیا ان کی خزانے کی چابیاں ان کے پاس جانے سے روکنے کے لیے تیار ہو؟ اور کیا یہ مسلمانوں کے مقابلے کے اوپر جو آئین کے اوپر سب خون مارنے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں ان کا راستہ روکنے کے لیے تیار ہو؟ انشاءاللہ گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔